اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، زندگی میں کچھ رشتے خون کے ہوتے ہیں اور کچھ خون چوسنے والے، یعنی کچھ لوگ اپنی ذات کے لیے خود کو مٹا دیتے ہیں اور کچھ لوگ ذرا سی بات پر تماشا بنا دیتے ہیں، جیسے کہ علی ویر منافق پڑوا، اس کی بیوی حمیرہ منافقہ ماچن اور اس کا میکا جس میں فیاض بائی عرف چوچی، علی ویر منافق کے سالے اور سالیاں، بہت ہی کم ظرف اور گھٹیا انسان، پورا خاندان ایک ہی سانچے میں ڈلا ہوا ہے، چوری اور منافقت۔ معزز ناظرین، میرا آج کا ویڈیو بہت امپورٹنٹ اور بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ میرا آج کا ویڈیو علی ویر منافق کے سکے بھائی دلاور کے بارے میں ہے، جو دلاور بھائی نے اسپین پہنچنے کے بعد وہاں سے لائیو انٹرویو دیا۔ اس سے پہلے میں اپنے چینل کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا انٹروڈیوس کرواتی چلوں کہ میرا یوٹیوب چینل نالج ٹاکس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر سچائی اور حقیقت پر مبنی چیزوں اور پوائنٹس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے تاکہ کسی کمزور انسان پر ہونے والے ظلم اور زیادتی کو روکا جا سکے۔ ادروائز ہمارا کسی سے کوئی ذاتی مسئلہ نہیں، کسی سے کوئی ذاتی رنجش نہیں اور نہ ہی کسی سے کوئی ذاتی دشمنی ہے، لیکن یہاں پر ہم نے ایک خاص مشن پر کام کیا ہے اور میں نے ہمیشہ علی ویر منافق کی والدہ محترمہ اور بہن سنورا کو ہائی لائٹ کیا ہے، کیونکہ علی ویر منافق نے ان پر بہت ظلم و زیادتی کی۔ میں شروع سے ان کا کوکنگ چینل دیکھتی تھی کہ وہ ماں بیٹی اس پر دیسی ولیج فوڈ چینل پر کوکنگ کر کے اپنی ویڈیو ڈالتی تھیں اور علی ویر منافق ویڈیو کو اپلوڈ کرنے میں اپنی والدہ محترمہ اور بہن کا ساتھ دیتا تھا، لیکن جب اس کی شادی ہوئی تو اس نے وہ چینل ان سے چھین کر اپنی بیوی کو دے دیا۔ اس وقت انہیں یوٹیوب کی طرف سے سلور بٹن اعزاز مل چکا تھا اور اس پر علی ویر منافق اور ماچن نے انہیں پہ اتنا ظلم کیا کہ انہیں اس گھر سے دھکے دے کر باہر نکال دیا تاکہ ناظرین کو ان کی اس گھٹیا حرکت کا پتہ نہ چل سکے۔ اس لیے ہم نے اس ماں بیٹی کو یوٹیوب پر واپس لانے کے لیے دن رات محنت اور کوششیں کی، جس میں ہمارے ناظرین، سامعین اور حاضرین نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ میں ان کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں اس مشن میں کامیاب کیا، جس کے نتیجے میں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ علی ویر کی والدہ محترمہ اور بہن سنورا یوٹیوب پر نظر آ رہی ہیں، جس کے لیے دلاور بھائی اسپین سے پاکستان آئے تاکہ اس سچویشن کو سالو کیا جا سکے، لیکن یہاں آ کر انہیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور ان کے اپنے ہی سکے بھائی علی ویر منافق نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر ان کے لیے پے در پے مشکلات کے پہاڑ کھڑے کر دیے۔ ابھی چند روز پہلے ان کی شادی ہوئی، لیکن ان لوگوں سے ان کی خوشیاں برداشت نہیں ہو سکیں، اس لیے علی ویر منافق نے اپنی بیوی منافقہ ماچن اور اس کے میکے والوں کو ساتھ لے کر ان کے تھرو مل کر ایسا گھٹیا اور بیہودہ الزام اپنے بھائی پر لگایا کہ جس کی وجہ سے پہلے ہی اسے پاکستان چھوڑ کر جانا پڑا۔ اس لیے دلاور بھائی نے اسپین پہنچ کر جاتے ہی اپنا لائیو انٹرویو دیا اور کہا، یہ مجھے پاکستان بلاک کرنا چاہتا تھا تاکہ میرا اسپین میں بھی کاروبار خراب ہو۔ دلاور بھائی نے کہا،
خدا تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، اس کی ذات کا شکر ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ پیسہ تو آنے جانے والی چیز ہے، کسی کے پاس کم ہے، کسی کے پاس زیادہ، لیکن انسان کی سب سے بڑی چیز اس کی عزت ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے۔ پیسہ دولت تو سب ادھر ہی رہ جانے ہیں۔ میں اپنے ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے آج اس مقام پر ہوں۔ اسپین میں میری اپنی 2 شاورمے کی دکانیں ہیں، جس کو پاکستان میں کباب کہتے ہیں۔ مکان بھی میرا اپنا ہے۔ میں اس وقت جس مکان میں بیٹھا ہوں، یہ میرا اپنا ہی گھر ہے۔ میں نے اس مکان کے لیے 40,000 یورو پیمنٹ کر دیا ہے اور باقی پیسے میں قسطوں میں ادا کروں گا۔ معزز ناظرین، دلاور بھائی نے کہا کہ میں نے اس بھائی پر بہت احسان کیے ہیں۔ آج سے 13 سال پہلے یہ ساؤتھ افریقہ میں ہیکنگ کرتا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا ہیکر ہے۔ وہاں یہ ساؤتھ افریقہ میں پکڑا گیا، انہوں نے اسے جیل بھیج دیا اور اس نے 7 سال کی سزا وہاں کاٹی، یعنی 7 سال یہ ساؤتھ افریقہ کے جیل میں رہا، اور 7 سال ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ کہاں پر ہے۔ جب یہ ساؤتھ افریقہ کی جیل سے رہا ہوا تو اس کے پاس کرایہ تک کے پیسے نہ تھے۔ پھر اس نے میرا رابطہ ایک بندے سے کروایا اور میں نے اسپین سے 1 لاکھ روپے بھجوائے تاکہ یہ ساؤتھ افریقہ سے ڈیپورٹ ہو کر پاکستان چلا جائے۔ میں اپنے ایمان کو حاضر کر کے ساری حقیقت بتاتا ہوں کہ جب علی ویر ساؤتھ افریقہ سے ڈیپورٹ ہو کر پاکستان لاہور ایئرپورٹ پر آیا تو وہاں اس کو FIA نے پکڑ لیا اور جیل بھجوا دیا، اور جب والد اور والدہ کو پتہ چلا تو وہ بہت روتے تھے کہ اب کیا کریں۔ پھر میں نے لاہور بات چیت کر کے 2.5 لاکھ روپے وہاں اس کو پہنچائے اور اس کو وہاں سے چھڑوایا، اور پھر یہ بابا جی کے پاس جا کر رہنے لگا، اور وہاں پر اس نے لوگوں سے کہا کہ میں ایک ایجنٹ ہوں اور لوگوں کو باہر بھجواتا ہوں۔ اس نے کسی آدمی سے 6 لاکھ روپے لیے اور وہاں سے غائب ہو گیا، اور وہاں پر ضامن بابا جی کو ٹھہرا لیا۔ پھر 3 ماہ گزر گئے، نہ اس کا آدمی باہر گیا اور نہ ہی کوئی بات بنی۔ پھر وہ لوگ بابا جی کو تنگ کرنے لگے کہ آپ ضامن ہیں، آپ ہمیں پیسے دیں۔ ہم نے اسے پیسے نہیں دینے تھے، لیکن آپ کی ذمہ داری پر ہم نے پیسے دیے ہیں۔ اب یہ پیسے کون دے گا ہمیں کچھ معلوم نہیں، آپ پیسے کا بندوبست کریں اور ہمیں پیسے دیں۔ پھر بابا جی نے ساری بات دلاور کو بتائی کہ میں بہت پریشان ہوں اور یہ لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں۔ پھر دلاور نے اسپین سے 2 لاکھ روپے بھجوائے اور کہا کہ آپ یہ 2 لاکھ روپے ان کو دے دیں اور باقی 4 لاکھ روپے ہم بعد میں دیں گے تاکہ ان کو تسلی ہو جائے۔ معزز ناظرین، علی ویر اس نے وہ 6 لاکھ روپے لیے اور غائب ہو گیا، اور پتہ نہیں کہاں گیا۔ جب وہ پیسے اس نے خرچ کر لیے تو پھر یہ گاؤں اسلم بھائی کے پاس آ گیا۔ پھر بابا جی بھی گھر آئے اور انہوں نے کہا کہ تم نے 6 لاکھ روپے جو اس آدمیوں سے لیے تھے اس کا کیا کرنا ہے، کیونکہ 2 لاکھ روپے اسپین سے دلاور نے بھجوائے تھے جو میں نے ان کو دے دیے ہیں۔ اب 4 لاکھ روپے اور رہتے ہیں، اس لیے اس کا بندوبست کرو۔ تو علی ویر نے اپنے ابو سے کہا کہ ابھی تو میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، لیکن اب میں تمہاری ساری زندگی خوار کروں گا۔ پھر اسلم نے بھی کہا کہ ایسا نہیں کرو اور پیسے کا بندوبست کرو۔ تب اس نے اپنے والی زمین 2 کلے فروخت کر دی۔ وہاں سے اس کو 18 لاکھ روپے ملے۔ 4 لاکھ روپے ان لوگوں کو دیے اور باقی اس کے پاس تھے، اور اس نے کہا کہ اب میں باہر جاؤں گا۔ اس نے دلاور سے بات کی تو دلاور نے کہا میں یہاں بات کر کے تمہارے ویزے کا بندوبست کرتا ہوں۔ اس لیے دلاور نے وہاں بات کر کے 14 لاکھ روپے ایجنٹ کو دیے کہ وہ اس کا ویزا نکلوا دے۔ اس طرح 1 سال گزر گیا کہ اس نے کوئی ویزے کا بندوبست نہیں کیا، جس کی وجہ سے دلاور کی وہاں لڑائی بھی ہوئی اور کیس کورٹ تک چلا گیا۔ اس نے وہاں کیس ون بھی کر لیا، لیکن نام کے ڈیفرنٹ تھے۔ اس ناموں کے ڈیفرنس کی وجہ سے اسے 8 لاکھ روپے ملے اور 6 لاکھ روپے پھر وہ کھا گئے، اور وہ 8 لاکھ روپے اس نے بابا جی کو دربار کے لیے دے دیے کہ اللہ تعالیٰ کی کرامات ہیں،
میرا کاروبار ٹھیک جا رہا ہے، آپ اس کو دربار کے لیے رکھ لیں۔ وہاں پر کچھ مرمت کا کام ہو رہا تھا، اس لیے اس نے وہ 8 لاکھ روپے بابا جی کو دے دیے، اور اس نے علی ویر سے بات کی کہ اگر تم اپنی والدہ کو اور والد کو سنبھالو گے تو میں اپنی زمین تیرے نام تو نہیں کروں گا، لیکن یہ بھی نہیں پوچھوں گا کہ تم نے میری زمین پر کیا کیا ہے یا کیا کر رہے ہو۔ اس کو استعمال کرو، لیکن زمین میرے ہی نام رہے گی۔ اس وقت سے یہ اس زمین پر کام کر رہا ہے، لیکن آج بھی وہ ساری زمین دلاور کے نام پر ہے۔ اب اس کی شادی کا پروگرام بن گیا تو والدہ نے کچھ پیسوں کی ڈیمانڈ کی، اس لیے اس نے اپنے بھائیوں کو بتائے بغیر والدہ کو وہاں سے 2.25 لاکھ روپے بھجوائے تاکہ شادی کا بندوبست ہو سکے۔ معزز ناظرین، دلاور نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ علی ویر کی شادی کو بھی 2 ماہ ہی ہوئے تھے کہ اس کی بیوی نے والدہ اور بہن کو بالوں سے پکڑ کر اور ڈنڈے مار کر اس گھر سے باہر نکال دیا، اور باجی سنورا کا سارا سامان اٹھا کر بھی باہر پھینکا، جس پر باجی اور والدہ نے مجھے فون پر بتایا۔ مجھے بہت دکھ ہوا، لیکن میں دور تھا، کیا کر سکتا۔ پریشان تھا کہ دنیا میں ہر چیز پیسے سے مل جاتی ہے، لیکن ماں باپ کا پیار نہیں ملتا۔ اس لیے میں نے اسلم بھائی کو کہا کہ آپ والدہ اور باجی سنورا کو منور بھائی کے ساتھ ایک کمرہ رہنے کے لیے لے دیں۔ اس لیے یہ وہاں پر ماں بیٹی دونوں رہ رہی تھیں۔ اب والدہ نے کہا کہ تم پاکستان آؤ، ہم تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اور جب ان دونوں میاں بیوی کو پتا چلا کہ میں پاکستان آ رہا ہوں تو یہ دونوں گجرات گئے اور ابا جی کو بھی وہاں سے جا کر لے آئے اور کہا کہ دلاور کی شادی ہم اپنی مرضی سے کریں گے۔ بس یہاں سے یہ گیم الٹ ہو گئی۔ معزز ناظرین، یہاں پر لمحہ فکریہ ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ دونوں میاں بیوی کیا چاہتے تھے۔ ان سب لوگوں پر ان کی حکومت ہو، جو یہ چاہیں وہ یہ کریں۔ یعنی اگر یہ سیدھا ایئرپورٹ سے ان کے گھر جاتا، ان کی مرضی کے مطابق رشتہ کرتا تو پھر سب کچھ ٹھیک تھا، ورنہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اب آگے کی کہانی کچھ یوں ہے۔ دلاور نے کہا کہ میں جب اسلام آباد ایئرپورٹ پر آیا تو میرے ابو امی مجھے لینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ میں ان کے ساتھ اسی گھر میں، اسی کمرے میں گیا جہاں میرے امی ابو رہتے تھے۔ ابو تو اس کے ادھر دربار پر رہتے تھے، یعنی اس کمرہ میں جہاں پہ امی اور باجو تھیں۔ اس نے کہا میرے والدین ہی میرے لیے سب کچھ ہیں، انہوں نے مجھے پالا بڑا کیا، اور اب میرے والدین میری شادی اپنے رشتہ داروں میں ہی کرنا چاہتے ہیں۔ میں وہیں پر شادی کروں گا جہاں میرے ماں باپ راضی ہوں، جس کی وجہ سے انہیں بہت دکھ ہوا۔ یہاں سے ساری گیم الٹ ہوئی، اور علی ویر نے کہا کہ جو 6 لاکھ روپے تم نے مجھے دینے ہیں، اس میں مجھے 2 کلے زمین میرے نام کروا دو۔ یعنی 6 لاکھ روپے میں یہ اس سے 2 کلے زمین اپنے نام کروانا چاہتا تھا، جس پر دلاور ایگری نہیں۔ اس نے کہا بے شک میں یہاں پر سیٹل ہوں، میں نے اس زمین پر کام نہیں کرنا، لیکن یہ زمین میرے ماں باپ کی جائیداد ہے جو انہوں نے مجھے دی ہے۔ علی ویر کے ساتھ تو میرا ایک ایگریمنٹ تھا کہ میں تم سے ساری زندگی زمین کے بارے میں نہیں پوچھوں گا، بس تم نے اپنی ماں اور بہن کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، اس کا خرچہ میں یہاں سے دوں گا۔ دلاور بھائی نے کہا اب میں پاکستان آیا ہوں، میں نے اپنی شادی کی ہے، لیکن یہ مجھے بہت تنگ کر رہا ہے اور بہت پریشان کیا ہے، اور جہاں پر جس کمرہ میں ماں اور باجو رہ رہی تھی وہاں پر باتھ روم بھی نہیں تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ یہاں پر باتھ روم بنوا دوں، اس لیے میں وہاں پر کام کروا رہا تھا، اور میں نے بیٹر وہاں سے ایک سائڈ پر رکھا تو اس نے لڑائی شروع کر دی، گالیاں نکالنے لگا، اور اس نے اس سے پہلے باقاعدہ پلان کے مطابق اپنے سالے کو بلا رکھا تھا۔ اور جو ہی یہ بات ہوئی تو اس نے اپنے سالے سے کہا کہ تم ویڈیو بناؤ، جس پر دلاور نے کہا کہ ویڈیو بنانا غیر قانونی ہے، اس کو بند کرو، کہ یہ ویڈیو نہ بنائے۔ لیکن علی ویر باز نہیں آیا اور اس کا سالہ ویڈیو بناتا رہا، جس کی وجہ سے دلاور نے اینٹیں مارنا شروع کی تاکہ وہ اس کے کیمرے کو نشانہ بنائے اور یہ بات ادھر ہی ختم ہو جائے۔ لیکن علی ویر آگے بڑھ کر کہتا رہا کہ مجھے مارو، مجھے مارو،
اور اس کا سالہ مسلسل ویڈیو بناتا رہا۔ معزز ناظرین، دلاور نے کہا کہ ان کا مین مقصد یہ تھا کہ کوئی پرابلم کریٹ کیا جائے، اور اس کے مطابق ہی یہ سارا عباس کام کر رہا تھا تاکہ اس کو پاکستان میں بلاک کریں اور ذلیل کریں اور اس کا کاروبار پیچھے بند ہو۔ اور پھر انہوں نے اسی طرح سے تھانے میں وہ درخواست دی تاکہ اس کی ایک FIR بن جائے، جس میں یہ سب ناکام ہوئے ہیں، کیونکہ زرعی زمین، مکان کی زمین اور جہاں پر یہ باغ ہے سب دلاور کے نام پر ہے۔ معزز ناظرین، جب یہ برے طریقے سے ناکام ہوئے، تھانے سے علی ویر کی خوب چترول ہوئی، چتر اور لتر پڑے، تو تب ان پڑوا گروپ کے دوسرا پلان دیکھیے، کتنے مکار اور عیار لوگ ہیں، صرف دولت، زمین اور مکان ہتھیانے کے چکر میں۔ انہوں نے ایک پلان بنایا، ایک وکیل سے بات کی، اور وہ وکیل دلاور بھائی کا جاننے والا تھا۔ اس نے ساری بات انہیں بتا دی کہ ان کا یہ پلان تھا کہ میں اور میری بیوی دوائی لینے جا رہے تھے کہ دلاور بھائی کا سسر قمر اقبال، اسلم، منور اور دلاور، ان سب نے میری بیوی کو اغوا کر کے اس سے زیادتی کرنے کی کوشش کی۔ تو اس سے بڑھ کر بے غیرت انسان اور کون ہو سکتا ہے؟ اور جو آدمی بے غیرت ہو جائے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اتنا گھٹیا الزام مجھ پر لگا کر یہ مجھے وہاں اریسٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ کسی بھی طریقے سے اس کو بلاک کیا جائے اور اسپین میں بھی اس کا کاروبار خراب ہو، لیکن علی ویر اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا، اس کی دال نہیں گلی۔ اس لیے میں اسپین واپس آ گیا ہوں کہ پیسہ دے کے آدمی کچھ بھی غلط کام کروا لیتا ہے۔ یہ میرا بھائی ہے، یہ بہت ہی بے غیرت ہے اور اس کی آخرت بہت گندی ہوگی۔ حالانکہ YouTube کے بارے میں نے اسے بتایا اور ویڈیو بھی میں ہی اپلوڈ کرتا تھا۔ YouTube پر اسے لگانے والا میں ہی ہوں۔ یہ مجھے ویڈیو اپ سینڈ کر کے بھجواتا تھا اور باقی سارا میرا کام تھا، اور مجھے میرا اخلاق، محبت اور ایمانداری مجھے آگے لے آئی۔ میں والدین کی دعاؤں سے کامیاب ہوں، لیکن اس انسان نے مجھے بہت خراب کیا ہے۔ میں بالکل جھوٹ نہیں بول رہا، میں آخری وقت تک چپ رہا۔ میں ویڈیو وائرل نہیں کرنا چاہتا تھا کہ چلو یہ ہمارا بھائی ہے، لیکن آج مجھے مجبوراً یہ انٹرویو کرنا پڑا کہ ہماری ہمشیرہ بیوہ ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ پھر ہم نے دوبارہ اس کی شادی کی، لیکن پھر بھی اس کے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ان سب کو میری شادی کی وجہ سے بہت تکلیف ہوئی ہے۔ اس کا اصل مقصد یہی تھا کہ میں اس کو پاکستان میں بلاک کروں گا اور وہاں پر اس کا کاروبار خراب ہوگا اور یہ یہاں پر مجھے ذلیل خوار کریں گے۔ اور اب فیاض نے جو ہمارے گھر کی ویڈیو بنائی ہے، اب اس پر بھی ایکشن ہوگا۔ دلاور نے کہا، علی ویر بے عزت انسان ہے، ہمارے پنڈ اور گاؤں میں کوئی بندہ اس کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں، سوائے فقیروں کے 2 گھروں کے۔ کوئی رشتہ دار، کوئی برادری اس کو سلام کرنے کی بھی روادار نہیں۔ اس نے سب لوگوں کو پیمنٹ پر چینل بنا کر دیے ہیں اور چینل بنا کر یہ لوگوں سے پیسے لیتا ہے۔ اب میں اپنے بڑے بھائی کو مختار نامہ دے آیا ہوں، پیسے یہاں سے بھجواؤں گا اور وہ کیس لڑیں گے، اس لیے کہ رقبہ زمین اور جہاں یہ مکان بنا رہا ہے سب کچھ میرے نام ہے۔ اس کے پاس کوئی کاغذات، کوئی اسٹامپ، کوئی چیز نہیں۔ میں نے محکمہ سے فرد نکلوا کر سارا بندوبست کر دیا ہے اور میں نے اس سے اپنی زمین چھڑوانی ہے۔ تو یہ ہے سارا حال اور یہ ہے ساری حقیقت۔ معزز ناظرین، تو یہ ہے علی ویر منافق پڑوا، اس کی بیوی منافقہ ماچھن، اس کے میکے والے سالے اور سالیاں، اس کے ماں باپ بے عزت، بے غیرت، گھٹیا اور ذلیل لوگ۔ اگر دلاور بھائی آج پاکستان نہ آتے تو یہ لوگ ان کی والدہ محترمہ اور بہن سنورا کو زندہ دفن کر چکے تھے، اور آج آپ نے
सारी दास्तान अलफ से ये तक सुन ली, इनका जुल्म और ज्यादती। यहाँ मैं नॉलेज टॉक्स की तरफ से मुखातिब होकर कहूँगी कि ज़िंदगी में कुछ रिश्ते खून के होते हैं और कुछ खून चूसने वाले, यानी कुछ लोग अपनी ज़ात के लिए खुद को मिटा देते हैं और कुछ लोग ज़रा सी बात पर तमाशा बना लेते हैं, जैसे कि अली वीर मुनाफिक पड़वा, उसकी बीवी मुनाफिका माचन और उसका सारा ख़ानदान। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। मेरा खुलूस और नेक तमन्नाएं हमेशा आपके साथ हों। मज़ीद नॉलेज टॉक्स की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। शुक्रिया। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।